السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الادب۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب، حدیث نمبر 6116۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وصیت کیجئے، مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، دیکھو غصہ مت ہو۔ اس آدمی نے اپنے سوال کو پھر سے دہرایا، یعنی بار بار دہرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے سوال کے جواب میں یہی کہا کہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرو، دیکھو غصہ مت کرو، دیکھو غصہ مت کیا کرو۔ سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے وصیت اور نصیحت کرنے کی گزارش کے اوپر جو بار بار ایک ہی بات کا جواب دیا کہ لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا کرو، دیکھو غصہ مت کیا کرو، دیکھو غصہ مت کیا کرو، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ غصہ کرنا شریعت کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور یہ پسندیدہ عمل کیوں نہیں ہے اور غصہ کس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی سن لیجئے، اس کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ دیکھیے، غصہ کرنا یا غصہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آویش میں آ جانا، گرم ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، بالکل جو جی میں آئے زبان سے نکال دینا، جو جی میں آئے وہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں غصہ ہونا۔ محترم سامعین کرام، جو جی میں آئے ویسی بات کر دینا، آپے سے باہر ہو کر کے کوئی کام کرنا، جو کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اوپر غور و فکر نہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ ایک آدمی اگر آویش میں آ کر کے، آپے سے باہر ہو کر کے اپنی زبان سے کوئی بات نکال دے یا اپنے ہاتھ سے کوئی عمل کر دے اور بعد میں اس پر وہ پچھتائے، اس کو افسوس ہو، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ جو کام بھی کرے گا، جو بات بھی بولے گا، پہلے اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، پہلے تولے گا پھر بولے گا۔ سامعین کرام، غصہ جب انسان کو آتا ہے تو اس کے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الاحکام کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، ایک حاکم، ایک انصاف کرنے والا اگر غصے کے عالم میں ہو تو دو آدمی کے درمیان اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب آدمی غصے کے عالم میں ہوتا ہے وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، کیونکہ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جذبات کے رو میں وہ بہا ہوا ہوتا ہے۔ جبکہ دو آدمی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہر طرح کے جذبات سے الگ ہٹ کر کے دونوں طرف کے معاملات پر غور کرنا پڑتا ہے، معاملات کی تہ میں جانا پڑتا ہے، تب جا کر کے آدمی کوئی فیصلہ کر پاتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو، انصاف کرنے والے کو، منصف کو یہ حکم دیا کہ اگر غصے کے عالم میں ہو تو دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا۔ سامعین کرام، بعض لوگ غصہ ہوتے ہیں، اول فول بکنے لگتے ہیں، کسی کے اوپر حاوی ہو جانے کو جواں مردی کا کام سمجھتے ہیں، کسی کو پچھاڑ دینے کو جواں مردی کا کام سمجھتے ہیں، آویش میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی نقصان کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔
ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6114 پہ روایت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دیا۔ ابھی کسی نے کچھ کہہ دیا، طبیعت کے خلاف بات لگی، اس کے اوپر چڑھ دوڑے، اس نے ایک سنایا تو اس کو 10 سنا دیا، یا اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کیا، یا اس کے کالر کو پکڑ لیا، یا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی پر حاوی ہو جائے، کسی کی عزت کو لے لے، کسی کو تھپڑ لگا دے، وہ بہادر نہیں ہے۔ بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اصل میں بہادر وہ ہے۔ لہٰذا اسے یہ پتہ چلا کہ آویش میں آ کر کے کچھ کر گزرنا، لوگوں کو برا بھلا کہہ دینا، یا لوگوں کے گریبان کو پکڑ دینا، یا لوگوں کی عزت کو اتار لینا، یا 10 بات سنا کر کے اپنے دل کو تسکین دے لینا، یہ بہادری کا کام نہیں ہے، بلکہ بہادری کا کام یہ ہے کہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی بہت ساری صفتیں بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اصل میں بہادر وہی ہے، اصل میں ایمان والا وہی ہے، اصل میں متقی اور پرہیزگار وہی ہے۔ والکاظمین الغیظ، متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں، اصل میں ایمان والے وہ ہیں کہ جو غصے کو قابو میں رکھیں، غصہ آئے تو غصے کو پی جائیں اور سامنے والے کو معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کے ساتھ اپنے ذاتی وجہ سے انتقام نہیں لیا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، جہاں دنیاوی معاملے میں غصہ کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، وہیں اگر ہمارے سماج و معاشرے میں کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے، اس پر اگر آدمی غصہ ہوتا ہے تو شریعت کو یہ پسندیدہ عمل ہے، شریعت کی نظر میں یہ عمل پسندیدہ ہے۔ ابھی ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے سماج و معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس وقت غصہ ہونا ایک ایمان والے کے ایمان کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الاحکام کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، انہوں نے اپنے علاقے کے امام صاحب کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے میں نماز میں پیچھے رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے، اس قدر غصہ ہوئے کہ لوگوں نے کہا کہ کسی بھی وعظ و نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپے سے باہر نہیں ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غصہ ہوئے؟ کیونکہ امام صاحب نے جو کام کیا تھا وہ شرعی احکام اور ہدایت کے بالکل خلاف۔ کیونکہ جب امامت کرنا ہے، لوگوں کا امام بننا ہے، تو لوگوں کو مختصر نماز پڑھانی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لہذا مختصر نماز پڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ نماز سے اوبے نہیں اور جیسے ہو فوراً نماز پڑھ کے اپنی اپنی ضرورتوں میں نکل جائیں، اسی لیے نماز مختصر پڑھانا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے لوگوں کو اس طرح سے نماز پڑھانے کا۔ اکیلے نماز پڑھنا ہے جتنا لمبا پڑھ لیجئے، جماعت کے ساتھ امام صاحب ہوں گے، ان کو مختصر نماز پڑھانی ہے، ہر آدمی کا خیال رکھ کر کے ہی نماز پڑھانا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو واقعہ ہے یہ اکیلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ لوگوں نے شریعت کے خلاف کام کیا تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شرعی احکام کی مخالفت ہو رہی ہو اور وہاں پر اگر ہم غصہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ ایک ایمان والا آدمی اگر خود کوئی کام شریعت کے خلاف کر دیتا ہے، اندر سے ہمیشہ وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے
کہ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کی پہچان ہے۔ اور ویسے ہی اس کے ایمان کی یہ بھی پہچان ہے کہ اگر اس کے سامنے، اس کے سماج و معاشرے میں، اس کے تعلقاتی کے لوگوں میں، اس کے گھر کے لوگوں میں اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس وقت وہ برداشت نہیں کرتا ہے، خود بھی شریعت کے احکام کے مخالفت پر وہ اصرار نہیں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اگر شریعت کے خلاف کام دیکھا وہ بھی اس کو گوارا نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ بہرحال دنیاوی معاملات میں غصے کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے، یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔